نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوغ المرام سے آج کے سبق میں ہم دو اہم ترین نماز کے مسائل بیان کریں گے۔ نمبر 1 نماز خوف کے مسائل اور نمبر 2 نماز عیدین کے مسائل، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مسائل جو ہیں وہ آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو نماز خوف ہے، صلاۃ الخوف، یعنی وہ نماز جو خوف میں پڑھی جاتی ہے، جس کا سبب خوف ہوتا ہے، تو اس نماز کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو صلاۃ الخوف کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو صلاۃ الخوف ایسی نماز جس کا سبب خوف ہو، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ پس جب تم سفر کرو تو نماز قصر یعنی نماز مختصر کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اگر تمہیں خوف ہو کہ کفار تم پر چڑھ آئیں گے۔ تو اس میں جو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تو اس آیت کے اس حصے سے صلاۃ الخوف ثابت ہوتی ہے۔ تو اب صلاۃ الخوف جو ہے، اس کے دو مواقع پر یہ ادا کی جاتی ہے، دو مواقع پر صلاۃ الخوف ادا کی جاتی ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یعنی اس نماز کو خوف کی حالت میں کئی طریقوں سے ادا کیا گیا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر خوف کی حالت میں ہو تو اس کی جو بھی صورتحال ہوگی، تو اس صورتحال کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس میں سے وہ اس کو اپنا سکتا ہے، اپنے اوپر اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اس بارہ میں جو پہلی روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صالح بن خوات رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے غزوہ ذات الرقاع کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا کی تھی۔ عن صالح بن خوات عمن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاع صلاۃ الخوف ان طائفة من اصحابه صفت معه وطائفة وجاءه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاءه العدو وجاءت طائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق علیہ۔ وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة لابن مندہ عن صالح بن خوات عن ابیہ۔ حضرت صالح بن خوات ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے غزوہ ذات الرقاع کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا کی تھی۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے آپ کے ساتھ صف باندھی، جبکہ ایک جماعت نے دشمن کے سامنے صف باندھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ساتھ والی جماعت کو 1 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ تو کھڑے رہے، جبکہ ان لوگوں نے اپنی نماز یعنی دوسری رکعت خود پوری کی۔ پھر نماز پوری کر کے ان لوگوں نے تو دشمنوں کے ساتھ صف باندھ لی اور دوسری جماعت آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی صف بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہ جانے والی رکعت پڑھائی، پھر آپ بیٹھے رہے، جبکہ ان لوگوں نے اپنی باقی کی نماز خود پوری کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام پھروایا۔ تو اب یہ صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ۔ تو اب صلاۃ الخوف چونکہ ہمارے ہاں ایسا الحمدللہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، تو اس لیے اس کے جتنے طریقے ہیں اور اس بارے میں جتنی احادیث ہیں ان کا خلاصہ میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو صلاۃ الخوف جو ہے وہ 2 مواقع پہ ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ایک حالت جنگ میں، جب کہ عام حالت والی نماز ادا کرنے کا موقع نہ ہو، اور دوسرا موقع اس کا یہ ہے کہ کسی بھی جگہ جہاں نماز پڑھنے سے خطرہ ہو۔ ایک مسلمان کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں نماز پڑھنے سے اس کو اس کی جان کا خطرہ ہو، تو وہ پھر نماز خوف ادا کرے گا۔ مثلا کوئی آدمی کافروں کی سرزمین میں ان کی جاسوسی کی غرض سے گیا ہو، اگر وہ عام حالت والی نماز پڑھتا ہے تو اس کی اصلیت ظاہر ہونے کا خدشہ ہے جو خطرہ سے خالی نہیں، یا کسی جگہ مسلمانوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہو، جیسا کہ مختلف ملکوں کے اندر مسلمانوں پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے، جس میں ہندوستان سر فہرست ہے۔ تو اگر ہندوستان میں ایک مسلمان کہیں پر ہے اور وہاں کے جو ہندو ہیں، جو بلوائی ہیں، وہ صرف اور صرف مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ قتل کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوں کہ کسی مسلمان نے کوئی غلط کام کیا ہے یا ہندوؤں کے مذہب کی کوئی توہین کی ہے یا اس نے چلو گائے ہی ذبح کی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ صرف مسلمان کو اس وجہ سے قتل کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور ان کے نزدیک مسلمان ایک ملیچ شخص ہوتا ہے، ناپاک شخص ہوتا ہے۔ اب مسلمان تو دور کی بات ہے، ہندوؤں میں سے جو ہندو ہوتا ہے، جو شودر ہوتے ہیں، جو دلت ہوتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو وہ بھی ناپاک اور ملیچ ہوتے ہیں۔ تو اب مسلمان تو پھر ہندو بھی نہیں ہے، تو وہ تو ان کے نزدیک اس جو نیچی ذات والا ہندو ہے اس سے بھی بدترین ہوں گے۔ تو لہٰذا ان کو ایسے مسلمان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اس کے املاک لوٹنے کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی اور بہانہ ہو، اور بہانے کی ضرورت ہو، بس مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ تو اب ایسا مسلمان، یا پھر کشمیر میں کوئی مسلمان ہے، یا پھر فلسطین میں کوئی مسلمان ہے، اراکان و برما کے اندر روہنگیا کے جیسے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، تو اب ایسا مسلمان وہاں پر ہے اور وہ ظاہری طور پر جب نماز پڑھے گا تو ظاہر بات یہ تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ سب کو معروف ہے۔ تو بہرحال ایسی جگہ پر جہاں ہنگامہ برپا ہو اور مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہو، مشکل ہو، تو لہذا یہ بندہ وہاں نماز تو پڑھے گا، نماز کی معافی تو بالکل نہیں ہے، لیکن اب وہ نماز جو ہے نماز خوف ادا کر لے۔ تو نماز خوف ادا کرنے کے جو کئی طریقے ہیں، جیسا کہ ایک طریقہ تو اس حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، تو اب دوسرا یہ ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیں طریقہ بیان کرنے سے کہ نماز خوف کی رکعات کتنی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو نماز خوف کے بارے میں یہی ہے کہ نماز خوف کے بارے میں نماز خوف کی 2 رکعتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں اور 1 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے، 2 رکعات یا 1 رکعت۔ تو اور ایسے ہی پھر اس کو اگر ہو سکے تو باجماعت پڑھ لی جائے، اگر ممکن نہ ہو، حالات اس کی اجازت نہ دیں، تو پھر وہ تنہا پڑھ لے، اکیلا پڑھ لے۔
اور پھر اس کو چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے، سواری پر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ بھی ہو وہ تب بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بات ہی معلوم ہوتی ہے، خوف کا عالم ہو، دشمن نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہو، قبلہ کی طرف منہ کرنا ممکن نہ ہو، انسان سواری پر ہو، پھر 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعت پڑھ لے گا، 1 رکعت پڑھ لے گا، لیکن نماز ہر صورت ادا کرے گا۔ یہ اہم ترین بات ہے صلاۃ الخوف کے اندر، کہ نماز کی معافی نہیں دی گئی۔ نماز وہ جمع کر کے پڑھ لے، 1 رکعت پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز بہرحال وہ پڑھے گا، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ امن کی حالت میں ہوں، جہاں کوئی خوف نہ ہو، جہاں پر کوئی مشکل نہ ہو، اور وہ مسلمان پھر نماز نہ پڑھیں، تو لہٰذا ان کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ فرض نماز ادا نہ کریں، لہٰذا فرض نماز تو ہر صورت ادا کی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ فرض الصلاة علی لسان نبیکم علی المسافر رکعتین وعلی المقیم 4 فی الخوف رکعتن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے مسافر پر 2 رکعت، مقیم پر 4 رکعت، حالت خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ 1 رکعت بھی اگر پڑھ لیں، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتی الخوف، رواہ البخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف کی 2 رکعت پڑھائیں، یعنی کہ اس حدیث میں آ گیا 2 رکعتیں، اور پہلی میں کیا ہے کہ صلاۃ خوف کی آپ نے 1 رکعت نماز فرض کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مقیم پر 4 رکعتیں فرض کی ہیں، مسافر پر 2 رکعتیں فرض کی ہیں، اور جو بندہ خوف میں ہو اس پر 1 رکعت۔ تو پہلی روایت میں صلاۃ الخوف کی 1 رکعت کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں صلاۃ الخوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی ہے۔ تو رکعات کی تعین یہاں پر ہو جاتا ہے، صلاۃ الخوف کی رکعات کتنی ہیں۔ اب ایسے ہی اگر جماعت مناسب ہو، کروا سکتے ہو تو جماعت ادا کر لیں، اگر نہ کروا سکتے ہو تو پھر اکیلے ہی پڑھ لیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور جب تو ان میں موجود ہو بس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو۔ یعنی اگر جماعت کروانا مشکل ہو تو تنہا نماز پڑھنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بنو قریظہ کی بستی میں پہنچے بغیر نماز عصر نہ پڑھے، تو بعض لوگوں نے راستے ہی میں عصر کی نماز کو پا لیا۔ اب ان میں سے بعض نے کہا ہم تو بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھیں گے، اور بعض نے کہا ہم تو ابھی پڑھیں گے، یعنی کہ یہ غزوہ احزاب جو ہے نا، غزوہ خندق جو ہے، یہ اس کا واقعہ ہے۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نماز خوف کا حکم غزوہ احزاب کے بعد کا ہے، غزوہ احزاب کے بعد کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز خوف کا جو حکم ہوا غزوہ احزاب کے بعد ہوا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر مشرکوں نے ہمیں نماز ظہر ادا کرنے سے روکے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور یہ واقعہ قتال کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 239 میں جو نازل ہوا ہے اس سے پہلے کا ہے۔ تو غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھ سکے تھے، چونکہ باہر دشمن آ چکے تھے، ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر آ گیا تھا، لیکن خندق کی وجہ سے وہ اس کو عبور نہ کر سکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا نہیں کر سکے تھے، تو پھر آپ نے 4 نمازیں وہ ایک ساتھ ادا کی تھی ترتیب کے ساتھ۔ بہرحال نماز خوف ادا کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر سب مسلمانوں کا ایک جماعت سے نماز پڑھنا ممکن ہو تو ایک ہی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی جائے۔ نمبر 2، اگر ایک جماعت سے نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کی مختلف جماعتیں بن جائیں اور الگ الگ جماعت کروا لیں۔ اور نمبر 3، اگر امام ایک ہے تو وہ سب کو علیحدہ علیحدہ جماعت کروا دے، فرائض کے علاوہ باقی اس کے نفل ہو جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو
2 رکعتیں پڑھائی، پھر وہ پیچھے چلے گئے اور دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اور لوگوں کی 2 رکعتیں ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اور چوتھا طریقہ صلاۃ الخوف کا یہ ہے کہ اگر جماعت ممکن نہ ہو تو جو شخص جہاں اور جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز ادا کر لے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو، یعنی سوار ہو یا پیدل، پھر چل رہا ہو یا کوئی دوڑ رہا ہو۔ اس میں قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور رکوع سجود اشارے سے کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چلتے ہوئے اشارے سے نماز ادا کر لو، رخ قبلہ کی طرف ہو یا غیر قبلہ کی طرف، یعنی کہ اب قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، چونکہ خوف کا مسئلہ ہے، صلاۃ الخوف ہے یہ۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر 4535 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 839 نمبر حدیث موجود ہے۔ اور صلاۃ الخوف کا چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے علاقے میں جہاں نماز پڑھنے ہی سے خطرہ ہے تو اشارے سے نماز ادا کر لیں۔ تو وہ حدیث اس کی دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مزید یہ کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خالد بن سفیان الحذلی کے تعاقب میں ارنا اور عرفات کی طرف روانہ کیا اور فرمایا جاؤ اور اسے قتل کر دو، یعنی ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دشمن کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اب وہ صحابی اس کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، میں نے خیال کیا کہ اگر میں نے نماز مؤخر کی تو میرے اور اس کے درمیان کچھ فاصلہ ہو جائے گا، یعنی اب ایک دشمن جس کو قتل کرنا وہ آگے ہے اور میرا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اچھا، اب اگر نماز عصر کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھنے رکوں گا وہ تو بہت دور چلا جائے گا اور شاید میں دوبارہ اس کو پکڑ نہ سکوں، لہذا اب وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ کہ میں نماز کو ایسے باقاعدہ اتر کر نہ پڑھوں، بلکہ میں اسی طرح اپنی سواری کے اوپر رہتے ہوئے کہ میں نماز کو ادا کر لوں۔ تو فرماتے ہیں کہ تو میں اس کی طرف چلنے لگا اور ساتھ ساتھ اشاروں سے نماز پڑھنے لگا۔ تو اب میں نے نماز پڑھی اور دشمن کے علاقے میں دشمن کے تعاقب میں نے نماز پڑھی، اور کیسے نماز پڑھی؟ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1249 نمبر حدیث، ایسے ہی صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز خوف کے مختلف طریقے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ایام میں مختلف صورتوں سے نماز ادا کی، لہذا ہر وہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو نماز کے لیے زیادہ احتیاط والا اور پہرے کے لحاظ سے، دفاع کے لحاظ سے زیادہ سود مند ہو۔ یہ ہے صلاۃ الخوف کی مختصر وضاحت۔ تو صلاۃ الخوف، خوف والی نماز جس کا سبب خوف ہو، تو اب اس کو کیسے ادا کرنا ہے، کتنی رکعات اس کی ہیں، اس کو ادا کرنی ہے، تو یہ تمام احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں نماز عید کے مسائل، عیدین کے مسائل۔ تو سب سے پہلے جو لفظ عیدین ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ یہ تثنیہ ہے، عید واحد اور عیدینی، 2 عیدیں۔ تو یہ لفظ 2 عیدوں پر بولا، 2 عیدوں کے لیے، عیدین عربی میں عیدین کا معنی ہوتا ہے 2 عیدیں۔ تو عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عید لفظ کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا۔ عید کا معنی کیا ہے؟ لوٹ کر آنا۔ چونکہ عید بھی ہر سال لوٹ کر آتی ہے نا، تو اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ تو اب اس کی تعریف یہ ہوگی، عید ہر اس شے کا نام ہے جو کسی بھی مناسبت سے لوٹ کر اور بار بار آئے۔
تو اس کو کہتے ہیں عید، یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اور اسلام کے اندر جو ہے 3 عیدیں ہیں، اسلام کے اندر جو احادیث میں آئی ہیں وہ 3 عیدیں ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ، اور نمبر 3 ہے جو عید کہا گیا وہ جمعے کے دن کو عید کہا گیا ہے، تو لہذا یہ 3 عیدیں ہوئیں۔ تو شریعت میں فقط 3 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور نماز جمعہ۔ ان کے سوا شریعت میں کوئی عید نہیں۔ ان کے علاوہ عیدوں کے نام پر جتنے بھی جشن منائے جاتے ہیں سارے کے سارے وہ شریعت میں ناجائز ہیں۔ سال میں مسلمان 3 عیدیں مناتے ہیں جو کہ 2 سالانہ ہیں اور 1 ہے ہفتہ وار۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ آتی ہیں سال بعد، اور جو نماز جمعہ ہے تو وہ آتی ہے ہر ہفتہ وار۔ تو ہماری 1 ہفتہ وار عید ہے اور 2 ہماری سالانہ عید ہے۔ ان کے علاوہ شریعت میں دین اسلام میں کوئی عید نہیں ہے۔ عید نام کا کوئی تہوار ان 3 کے علاوہ شریعت میں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہی منانا چاہیے، اور ہم اپنی طرف سے کسی کو عید قرار نہیں دے سکتے اور اس کو اس طرح عید کی حیثیت سے ہم نہیں منا سکتے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید امور شرعیہ میں سے ہے، شریعت کے امور میں سے ایک امر ہے، لہذا عیدیں وہی معتبر ہوں گی جن کا علم شریعت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور ان لوگوں کو 2 دن عید کے نام پر خوشی مناتے دیکھا، مدینہ کے جو لوگ تھے، اب وہاں پر جو قبائل تھے وہ 3 قبائل یہود کے تھے اور 2 قبائل مشرکین کے تھے، تو اور کچھ لوگ جو تھے وہ تھے نصارہ۔ لہذا اب یہ جو مشرکین کے قبائل تھے یعنی کہ اوس اور خزرج یہ جو قبائل تھے یہ 2 عیدیں منایا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں کے بدلے میں اس سے بہتر جو عیدیں عطا فرما دی ہیں، اور وہ کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں ان 2 عیدوں کے سوا اور کوئی عید باقی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامی میں عیدین صرف وہ 3 ہیں، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ایک ہے ہفتہ وار عید، وہ ہے نماز جمعہ۔ جمعے کا جو دن ہے اس کو بھی عید قرار دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی شخص وہ کہیں کا بھی ہو، وہ عرب کا ہو، عجم کا ہو، مکے کا ہو، مدینے کا ہو، وہ عربی ہو، وہ اجمی ہو، وہ عالم ہو، وہ غیر عالم ہو، کوئی شخص عید ان 3 کے علاوہ نہ اس کا اعلان کر سکتا ہے، نہ اس کا وہ اظہار کرے گا شرعی طور پر ثواب کی نیت سے۔ کوئی بندہ وہ تہوار نہیں منا سکتا عید کے نام پر، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کا جو دن ہے، جمعے کی جو نماز ہے اس کے علاوہ۔ لیکن ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں جو کیلنڈر بنا ہوتا ہے، تو کیلنڈر جو ہے دنیا میں مسلمانوں کے جو کیلنڈر ہے وہ 2 کیلنڈر چھپتے ہیں۔ ایک کیلنڈر ہوتا ہے سنیوں کا اور ایک کیلنڈر ہوتا ہے شیعوں کا۔ اب جو سنیوں کے کیلنڈر ہیں اس میں بھی آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ عیدیں نظر آئیں گی، اور جو کیلنڈر ہے شیعوں کا اس میں بھی آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ عیدیں نظر آئیں گی، جبکہ قرآن اور حدیث میں صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ہی ذکر ہے۔ لیکن یہ ہم نے جس طرح دین کے اور بہت سارے کام بگاڑے ہیں اور ان میں اپنی طرف سے اضافے کیے ہیں، بدعات کا ان میں اضافہ کیا ہے، تو ایسے ہی ہم نے عیدین میں بھی اضافہ کیا ہے۔ یہ کسی طور جائز نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلہ میں اس سے بہتر تمہیں 2 دن عطا فرمائے۔ تو اب آپ نے باقاعدہ 2 کہا نا، اگر وہ 3 ہوتے تو حضور پاک 3 بول لیتے، وہ 4 دن ہوتے تو حضور پاک 4 دن بول لیتے، اگر اس سے بھی زیادہ ہوتے تو اس سے زیادہ بول لیتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 کے ساتھ قید کر دیا ہے تو پھر ہم اس میں تیسرا شامل کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اگلا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان جو ہیں، سارے نہیں لیکن بہت سارے، ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ جو ہوتی ہے اس کو بھی عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، اور عید میلاد النبی کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ذوق شوق اور اہتمام اور تیاری سے منایا جاتا ہے۔ چونکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تو بازاروں کو نہیں سجایا جاتا، بازاروں میں وہ جناب چراغاں نہیں کیا جاتا، جھنڈیاں نہیں لگائی جاتی، سجایا نہیں جاتا، لیکن عید میلاد النبی کے موقع پر مسلمان یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو سرکاری عمارتیں ہوتی ہیں ان تک کو سجایا جاتا ہے اور مسلمان جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے نادان اور ناسمجھ ہیں، وہ بعض جگہوں سے اطلاعات بھی آتی ہیں کہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور بعض لوگ جانور بھی قربان کرتے ہیں، تو لہذا وہ جانور بھی قربان کرتے ہیں تو اس میں عید الاضحیٰ کا رنگ بھی دے دیتے ہیں، ٹچ دے دیتے ہیں، اور پھر نماز ادا کرتے ہیں تو وہ عید الفطر کا ٹچ بھی اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ جھنڈیاں لگا کر بازار سجا کر اور اہتمام کر کے اور ایک چھٹی بھی دے کر کے وہ اس کو ان عیدوں کے برابر درجہ بھی دے دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور وہ کچھ اشعار پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، جس کو وہ نام دیتے ہیں نعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا، جبکہ اس کے اندر جو ہے بہت غلو کیا جاتا ہے، تو وہ اس کا چرچا کرتے ہیں اور پھر بڑی دھوم دھام سے اس کو منانا ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس میں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اصل عید تو یہی عید ہے، یعنی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو یہی اصل عید ہے، باقی 2 عیدیں تو اس کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں، تو اس لیے پھر ہم ان 2 کو مناتے ہیں، پھر اس کو کیوں نہ منائیں اور اس کو زیادہ اہتمام سے کیوں نہ منائیں۔ اور بعض لوگ جو نہیں مناتے ان پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آج تو ابلیس کے علاوہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ابھی جو جملے بازی ہے، یہ طعن و تشنیع ہے، یہ جو عقیدت کا اظہار ہے اور یہ دین کے اندر یہ بدعات اور ایجاد کرنا ہے، بھائی ان کا ثبوت کہاں سے؟ مثال کے طور پر کوئی مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے، کوئی کرسچن پوچھے، کوئی ہندو پوچھے، کوئی سکھ پوچھے کہ بھائی آپ عید الفطر مناتے ہیں تو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں قرآن و حدیث سے؟ تو ہم اس سے کہیں گے ہاں جی، ہم آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 شوال کو مدینہ منورہ میں عید الفطر منائی ہے، پھر اس کی نماز پڑھی ہے، پھر حکم دیا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو پھر کچھ کھا کر جاؤ، عید الفطر کے موقع پر تکبیریں کہتے ہوئے میدان میں جاؤ، اور عورتیں بھی جائیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جائیں جو نماز جن کی چھوٹ جاتی ہے، مخصوص ایام سے گزر رہی ہوتی، وہ تک جائیں، اور پھر وہاں جا کر پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر گھروں کو لوٹتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے سنت یہ ہے کہ رستہ بدل کر آؤ، تو ہم اس کو دکھا سکتے ہیں۔ ایسے اگر کوئی ہم سے کہے گا تو عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی ہم تفصیلات دکھا دیں گے، لیکن وہی بندہ، وہ ہندو، وہ کرسچن، وہ کوئی بھی غیر مسلم ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ عید میلاد النبی جو ہے اس کے بارے میں مجھے احادیث دکھاؤ، اس کی تفصیلات مجھے حدیث سے ثابت کرو، تو یہاں پر آ کر میں رک جاؤں گا، یہاں پر میں آ کر لاجواب ہو جاؤں گا، چونکہ میں حدیث کی کوئی کتاب پڑھ لوں، صحاح ستہ پڑھ لوں، مسند احمد پڑھ لوں، اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث پڑھ لوں، مجھے ان احادیث کے اندر عید میلاد النبی کے بارے میں اس طرح تفصیلاً احکام نہیں ملیں گے کہ عید میلاد النبی کے دن 12 ربیع الاول کو ہم میدان میں نکلے یا نہ نکلیں، اس کی نماز پڑھیں نہ پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، سنت کیا ہے، ہم گھر سے کچھ کھا کر جائیں کہ آ کر کھائیں، پھر ہم رستہ بدل کے گھر آئیں کہ نہ آئیں،
خطبہ پہلے دیں کہ خطبہ بعد میں دیں، اس میں عورتیں جائیں یا نہ جائیں، احادیث کے اندر یہ سب کچھ ہمیں نہیں ملے گا۔ پھر ہم سے وہ غیر مسلم، وہ ہندو، وہ عیسائی، وہ سکھ، وہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے بھائی جب عید الفطر حدیث میں ہے تم مناتے ہو، عید الاضحیٰ حدیث میں ہے تفصیل کے ساتھ مناتے ہو، پھر عید الاضحیٰ جو عید میلاد النبی ہے جب اس کے بارے میں احادیث ہی نہیں ہے، حضور پاک نے یہ منائی نہیں ہے، پھر یہ تم کیوں مناتے ہو؟ یہ تم دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہو۔ یہاں پر ہم لاجواب ہیں، ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، چونکہ ہم خاص طور پر جو عیسائی ہیں ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین میں کچھ اضافے کر لیے، کچھ کمیاں کر لی ہیں، اس کو بگاڑ دیا ہے، شریعت کی اصل شکل ان کے پاس نہیں ہے، ان کے علماء نے اس میں تبدیلیاں کر ڈالی ہیں، تو وہ اپنی اصل شکل میں تو دین نہیں ہے۔ ایسے یہودیوں کا دین بھی اپنی شکل میں اصل شکل میں نہیں ہے، تو پھر وہ ہم سے کہیں گے کہ آپ کا جو دین ہے اس کے اندر بھی تو پھر لوگوں نے اضافے کر لیے۔ یہاں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ہاں کچھ ناسمجھ مسلمانوں نے شدت جذبات کے تحت محبت میں آ کر کچھ غلو سے کام لیا ہے اور کچھ ایسے کام ایجاد کر لیے ہیں جو احادیث کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ہم انہیں بھی یہ سمجھاتے ہیں اصل دین اگر دیکھنا ہے وہ کسی مسلمان کو مت دیکھو، اصل دین دیکھنے کے لیے قرآن اور حدیث کو پڑھو، تو قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو بہرحال اب مسلمانوں کو جتنا بھی سمجھاؤ اس بارے میں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ سمجھانے والوں کو الٹا وہ گستاخ کہہ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام نہ کرنے والا کہہ دیتے ہیں اور طعن و تشنیع ان کو دیتے ہیں ایسے ہی۔ اور ان کو سمجھاؤ تو آگے سے دلیلیں دیتے ہیں، دیکھو قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن عیسائی بھی تو اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں نا، وہ بھی تو 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، تو جب عیسائی اپنے نبی کی وہ ولادت کا دن منا سکتے ہیں تو ہم مسلمان کیوں نہیں منا سکتے؟ ہم بھی منائیں گے، وہ یہ بات دلیل دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور واقعہ سناتے ہیں، دیکھو جی کہ ابو لہب جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جب اس کی باندی نے آ کر حضور پاک کی پیدائش کی آ کر خوشخبری سنائی کہ آپ کا جو بھائی تھا مرحوم عبداللہ، تو ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس طرح انگلی کے اشارے سے اس کو کہا تھا تو آزاد ہے، یعنی اپنی اس ایک کافر نے کافر لونڈی کو آزاد کیا کہ تم آزاد ہو۔ تو کہتے ہیں ابو لہب نے حضور پاک کی ولادت کی خوشی میں وہ ایک لونڈی آزاد کی تھی، تو اس کا مطلب ولادت کی خوشی تو منائی نا؟ ہاں بھائی منائی تو ہے، یہ تو میں بھی مان رہا ہوں، لیکن یہ بتاؤ یہ تو پھر عید میلاد النبی ہو گئی۔ ہاں عید میلاد النبی ہوئی، لیکن اس عید میلاد النبی کا آغاز کرنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب۔ ابو لہب ہے، ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا مخالف تھا، جو حضور پاک کو گالیاں دیا کرتا تھا، کفر کی حالت میں مر گیا، جس کے بارے میں ایک آیت قرآن پاک کی سورہ نازل ہوئی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ترجمہ کیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کوئی چیز کام نہ آئی، نہ اس کا مال تو اور جو بھی اس نے کمایا تھا کوئی چیز اس کے کام نہ آئی، اور وہ بھڑکتے ہوئے آگ میں، اور اس کی بیوی بھی۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کوئی چیز اس کے کام نہ آئی، کسی چیز نے اسے فائدہ نہیں دیا، نفع نہیں دی، وہ جہنم میں۔ تو بھائی یہ عید میلاد النبی منانے والا کہاں ہے؟ اس کا آغاز کرنے والا کہاں ہے؟ وہ تو جہنم میں۔ اس کو تو اس عید میلاد النبی کے کام نے کوئی فائدہ نہ دیا، وہ تو جہنم سے نہیں بچا۔ اور جس ہاتھ کے اشارے سے اس نے کہا تھا تو آزاد ہے، اللہ نے ہاتھ کے بارے میں فرمایا تیرا ہاتھ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ ٹوٹ جائے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے لونڈی آزاد کی تھی تو وہ حضور پاک کی ولادت کی خوشی منائی تھی، تو لہٰذا ہم بھی منائیں گے۔ تو یہاں پر میں اپنے ان تمام بھائیوں کو، ان تمام بہنوں کو، ان تمام مسلمانوں کو نصیحت کروں گا کہ ہمارے لیے ابو جہل کی سنت، اس کا طریقہ قابل اتباع نہیں ہے۔ ہمارے لیے کس کا
طریقہ قابل اتباع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے ہمیں یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں لے لو اور جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں کتنی عیدیں دیں؟ 2 دی ہیں، تو ہم 2 لیں گے، ہم 3 نہیں لیں گے چونکہ 3 ہے نہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ سورہ حجرات کے شروع میں فرمایا اللہ پاک نے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہ ہوا، جس پر ہمارا حکم نہ ہوا، اس کا وہ کام رد ہے، مردود ہے، ریجیکٹ ہے، اس کا کام اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس شخص نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو یہاں پر بھی اطاعت کا ذکر ہے، جو اطاعت کرے گا۔ تو اطاعت یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس وقت کیا اور جتنا کیا تعداد مقدار کے لحاظ سے ہم وہی کریں، اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے، اس میں کمی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا قرآن اور احادیث سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس عید کا، جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، اس کا کوئی وجود شریعت میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ 40 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ نبوت ملنے سے پہلے آیا، اور 23 مرتبہ یہ نبوت مل جانے کے بعد آیا۔ تو 63 مرتبہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ وہ آیا، لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 40 سالہ دور میں جو کہ مکہ میں گزرا، اس میں آپ نے ایک مرتبہ بھی اپنی ولادت کا دن نہیں منایا۔ پھر 13 سال نبوت مل جانے کے بعد آپ مکہ میں رہے، تو 13 سالہ مکی دور نبوت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عید میلاد النبی ربیع الاول کے مہینہ میں نہیں منائی، اور 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ رہے، تو 10 مرتبہ یہ دن ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ نے مدینہ میں ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ پھر نہ آپ کے صحابہ کرام نے منائی، نہ خلفاء راشدین نے منائی، نہ عشرہ مبشرہ نے منائی، نہ آپ کے دامادوں نے منائی، نہ آپ کی بیٹیوں نے منائی، نہ آپ کے نواسوں نے منائی۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو 4 ائمہ مشہور و معروف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان 4 ائمہ نے بھی اس کو نہیں منایا۔ پھر اب ہم اس کو کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کہاں سے جواز لیتے ہیں؟ کہاں سے دلیل لاتے ہیں؟ جو بات حضور پاک کو سمجھ نہیں آئی، ہمیں کیسے سمجھ آ گئی؟ جو بات صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی، ہمیں کیسے سمجھ آ گئی؟ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمادوں، بیٹوں، نواسوں کو سمجھ نہیں، ہمیں کیسے سمجھ آ گئی؟ جو بات تابعین، تبع تابعین، محدثین کو سمجھ نہیں، ہمیں کہاں سے سمجھ آ گئی؟ جو بات ائمہ کو، 4 ائمہ اہل السنہ کے مشہور و معروف ہیں، ان کو جو سمجھ نہیں آئی، یہ ہمیں کہاں سے سمجھ آ گئی؟ اب ان کی سمجھ ٹھیک تھی کہ ہماری سمجھ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور اس دن کو تہوار کے طور پر مت منائیں۔ دیکھیں، اگر صرف اس کا منانے کی حد تک ہی مسئلہ ہوتا نا، تو مجھے اتنی لمبی چوڑی یہ تقریر کرنے کی، اس پر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں جب ایک کام شریعت میں نہ ہو اور کوئی شخص اس کام کو شریعت سمجھ کر کرتا ہے تو یہ جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ کتاب الجمعہ کے اندر جو ہمارا سبق گزرا ہے، اس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے الفاظ تھے اور ان کی وضاحت تھی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
फ़इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तो वहाँ पर इस बिदअत दीन में इजाफे की तफसील के साथ वजाहत की गई थी कि जो बंदा अब दीन के नाम पर कोई ऐसा काम करेगा जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, जिसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा कराम ने किया, तो वो काम बिदअत है। अब जो बंदा बिदअत करता है, बिदअत का इर्तिकाब करता है, उसके लिए तो सख्त वईदें आई हैं, सख्त वईदें आई हैं। तो वो सबक सुन लीजिए आप, सख्त वईदें आई हैं। यहाँ तक वईद आई है, इन्नल्लाह हजब तौबत अन कुल्लि साहिब बिदअतिन, अल्लाह ताला बिदअती आदमी की तो तौबा कबूल नहीं करता, तौबा भी कबूल नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो कोई बंदा शिर्क करता है ना, वो शिर्क जब मुशरिक तौबा करता है उसकी तौबा भी कबूल हो जाएगी, लेकिन इस हदीस के अल्फाज ये हैं कि उसकी तौबा भी काबिल कबूल नहीं है। शैतान को ये बिदअत बड़ी पसंद है और ये बिदअत जो है सुन्नत की दुश्मन है। जैसे जैसे बिदअत फैलेंगी वैसे वैसे सुन्नतों का खात्मा हो जाएगा। ऐसे ही फरमाया, जो बंदा मम वक्कर साहिब बिदअतिन फ़क़द हदम इमारत अल-इस्लाम, जो आदमी बिदअती आदमी की इज्जत करता है वो इस्लाम की इमारत को गिराने की कोशिश करता है। फरमाया जो बिदअती आदमी है अल्लाह ताला ना उसकी नफल इबादत कबूल करे ना उसकी फ़र्ज़ इबादत कबूल करे। अब इतनी सख्त वईदें हैं, तो ये अगर सिर्फ एक काम करना होता, खुशी मनाना होता और इसके मनाने से गुनाह ना मिलता होता तो मैं कभी भी इतनी तफसील के साथ इस पर ज़ोर ना देता। लेकिन जो हमारे मुसलमान बहन भाई ये काम करेंगे, वो पैसा भी लगाएंगे, वक्त भी लगाएंगे और फिर उल्टा उनको क्या मिले, गुनाह मिले, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, मेरी बात को इंशाअल्लाह जो सुनेगा वो मानेगा, कबूल करेगा, गौर फ़िक्र ज़रूर करेगा और इंशाअल्लाह वो कुरान और हदीस तरफ रुजू करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा मेरी बात को नहीं मानता है, कम अज़ कम मैं अपना हक़ अदा कर रहा हूँ, लोगों के सामने बात तफसील के साथ, वजाहत के साथ, दर्द दिल के साथ बयान कर रहा हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीन का हिस्सा नहीं है, इससे बाज आ जाओ, इस काम को मत करो, तो इंशाअल्लाह मैं उन लोगों में शामिल होऊंगा जो बिदअत से रोक रहा हूँ। और जो मेरी बात सुन रहे हैं उनमें से अगर कोई इस काम को करता है तो उम्मीद है इंशाअल्लाह वो इस काम को करने से बाज आ जाएगा। चूँकि ये काम सुन्नत नहीं है, ये काम दीन का हिस्सा नहीं, ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम ने किया नहीं है, तो फिर हम क्यों करें। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बहरहाल शरई ईदें जिनको हम बाकायदा तौर पर दीन इस्लाम समझकर सवाब के तौर पर मना सकते हैं, वो ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा ही है। आगे हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह अल फ़ित्रु यौम युफ़्तिरुन नास वल अज़हा यौम युज़हिन नास, रवाहु तिरमिज़ी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, ईद उल फ़ितर वो दिन है जिसमें लोग रोज़ा रखने को ख़त्म कर देते हैं और ईद उल अज़हा वो है जिसमें लोग अल्लाह के लिए हलाल और वो जानवर जिसकी नस कुरान और हदीस में बयान हुई है, मनसूस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, उसको ईद उल अज़हा कहते हैं। तो हदीस में ये मसला बयान किया गया कि फ़ितर और अज़हा का दिन वो है जिसमें लोग फ़ितर और कुर्बानी करें। फ़ितर का मतलब से मानो तो रोज़ा छोड़ देना, चूँकि मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं और शव्वाल की 1 तारीख को रोज़ा रखना छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं फ़ितर। तो इसलिए वो बन गया ईद उल फ़ितर। तो ये जो फ़ितर का 1 शव्वाल है ये हर साल आता है, तो इसलिए इसको कहा गया ईद उल फ़ितर। और फिर वो कैसे मनाना है वो हदीस के अंदर उसकी वजाहत आ गई। तो अब इस हदीस को सामने रख कर उलमा के 2 अक़वाल है, इसमें थोड़ी तफसील है। वो ये है कि ईद का दिन चाहे वो फ़ितर का हो या अज़हा का, वो दिन है जिसमें लोग फ़ितर और अज़हा करें, जिसमें कुर्बानी करें और रोज़ा रखें। चुनाचे अल्लाह के यहाँ लोगों के ईद करने पर ईद का दिन और इसका हुक्म साबित हो जाएगा, चाहे वो ख़ता पर ही हो, यानी चाहे शव्वाल और ज़िलहज्जा के सबूत में तक़दीम व ताख़ीर हो, यानी जब सारे के सारे मुसलमान वो एक दिन ईद कर लें लेकिन बाद में पता चले कि भी आज तो ईद का दिन नहीं, ईद का दिन तो कल था, अब वो चाँद देखने में गलती लग गई, या फिर हाँ वो जो चाँद था ना शाबान का चाँद देखने में
شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں اور رمضان کا چاند دیکھنے میں غلطی لگ گئی اس وجہ سے، یا پھر شوال کا چاند دیکھنے میں غلطی لگ گئی، تو ظاہر بات ہے اس کے لحاظ سے تاریخوں میں فرق پڑ جائے گا نا۔ اگر ابھی جو شعبان کا ایک دن باقی تھا، مطلع ابر آلود ہو گیا، چاند تو نظر نہیں آ رہا، اور جو آج کے ذرائع وسائل وہ بھی اس وقت تو نہیں تھے، لہذا لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو شعبان ہے وہ ختم ہو گیا، حالانکہ شعبان کی اس دن 29 تاریخ تھی اور وہ 30 کا مہینہ ہونا تھا، لیکن مسلمانوں نے اندازہ لگا کر کہ شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، چاند وہ غروب ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے ایک دن پہلے رمضان شروع کر لیا۔ اب اس کی وجہ سے رمضان ایک دن پہلے شروع ہو گیا تو یہ تقدیم ہو گئی۔ تو اب ظاہر بات ہے اس کا فرق کہاں پڑے گا؟ رمضان کے دنوں میں۔ اب رمضان کا جس دن 29 دن ہوں گے اس دن رمضان کے 30 دن پورے ہو جائیں گے، چونکہ 29 دن رمضان کے اور ایک دن وہ شعبان والا جو پہلے عید شروع کی گئی تھی وہ والا، تو تقدیم ہو گئی۔ حالانکہ روزے ہونے تھے 30 تو یہاں ہو گئے 29، تو ایک دن پہلے عید کر لی اس طرح۔ تو اب مسلمان اگر سارے کے سارے پہلے کر لیتے ہیں، یا پھر اب اس کو اسی طریقے سے آپ تاخیر کر لو کہ اس میں مسلمانوں نے تاخیر کر دی، عید ہونی تھی ایک دن پہلے اور انہوں نے کر دی اس میں تاخیر، اس کے لحاظ سے دنوں میں غلطی لگ گئی۔ تو اس لحاظ سے جب مسلمان اجتماعی طور پر سارے کے سارے جس دن عید الفطر کا اعلان کر لیں تو وہی ان کی عید الفطر کا دن ہوگا، وہی اس کے عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، وہ تقدیم و تاخیر ہو جانے کے بعد۔ یہ علماء کا ایک موقف ہے کہ اللہ کے ہاں عند اللہ لوگوں کے عید کرنے پر عید کا دن اور اس کا حکم ثابت ہو جائے گا، چاہے وہ خطائی پر ہو، یعنی چاہے شوال اور ذی الحجہ کے ثبوت میں تقدیم و تاخیر ہی ہو جائے، تب بھی عند اللہ وہ دن عید کا دن شمار ہوگا، اور یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ مضر نہیں ہوگی، یعنی اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب لوگ عید کریں تو اس پر بھی عید کرنا لازم ہے، یعنی یہاں پر یہ بات اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بندہ وہ کہتا نہیں بھائی عید کل ہوگی، لیکن اس کے سوا جتنے لوگ ہیں مسلمان اجتماعی طور پر کہتے نہیں عید آج ہوگی، تو اس کا مطلب جب سارے کے سارے مسلمان آج عید کریں گے، اس کا موقف ہے کہ عید آج نہیں کل ہوگی، تو اس کو اجتماعیت کا خیال کرتے ہوئے یہ بندہ بھی آج کے دن ہی عید کر لے، یعنی اس کا موقف بھلے یہ نہیں ہے، یہ سارے لوگوں سے متفق نہیں ہے، لیکن چونکہ مسئلہ اجتماعیت کا ہے تو یہ بندہ بھی آج عید کر لے، اس پر عید کرنا لازم ہے۔ یہ تفصیل جو ہے عرب کے بہت بڑے عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ہیں انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں چاہے اس کی رائے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ان دونوں تعبیروں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر بالکل واضح ہے۔ صحیح مذہب یہ ہے، اب یعنی دو باتوں میں سے صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے تو اس کی دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اگر لوگوں نے غلطی سے روزہ نہ رکھا اور عید کر لی، جبکہ بعد میں ظاہر ہوا کہ ابھی تو شوال داخل نہ ہوا تھا، تو اس دن روزہ نہ رکھنے پر انہیں شرعاً کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ اس دن کی قضا رکھنے یا نہ رکھنے دونوں کا احتمال موجود ہے۔ اور دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا میں جب لوگ روزہ رکھیں تو یہ بھی روزہ رکھیں، چاہے اس نے رمضان کا چاند نہ بھی دیکھا تھا، اور اگر لوگوں نے 30 رمضان کو روزہ رکھا تو یہ بھی روزہ رکھے، چاہے اس نے شوال کا چاند دیکھ بھی لیا تھا۔ چنانچہ اگر وہ قاضی کے پاس جا کر شوال کی شہادت دے، شوال کے مہینے کے شروع ہونے کی وہ شہادت دے، گواہی دے، اور قاضی اس کی شہادت قبول نہ کرے تو اسے بھی دوسرے لوگوں کی طرح روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔ آگے حدیث ہے، ان ابی عمیر بن انس بن مالک ان عمومۃ لہ من الصحابۃ ان رکبا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الحلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا
अन यग़दू इला मुसल्लाहुम रवाहु अहमद व अबू दाऊद व हाज़ा लफ्ज़ुहु व इस्नादुहु सहीहुन। हज़रत अबू उमैर बिन अनस अपने सहाबा चचाओं से रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा एक कारवान मदीना की तरफ सफ़र से वापस आने वाला काफ़िला वो आया, बस उन्होंने इस बात की गवाही दी, शहादत दी कि उन्होंने कल शाम शव्वाल का चाँद देखा है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को इस बात का हुक्म दिया कि वो इस दिन का रोज़ा ना रखें और ये कि जब वो अगले दिन की सुबह करें तो अपनी ईद की तरफ निकलें। तो लिहाजा अब ये जो हदीस है, तो इस हदीस में 3 मसले बयान किए गए हैं। नंबर 1 मसला ये कि जब मतला अबर आलूद हो, जहाँ से चाँद हमने देखना होता है उस तरफ बादल हो, तो फिर 30 दिन पूरे किए जाएंगे। नंबर 2 ये मसला इसमें बयान हुआ कि जब भी चाँद देखने की शहादत मिल जाए, ईद या रमज़ान वगैरह का हुक्म साबित हो जाएगा, चाहे ये शहादत, ये गवाही अगले दिन ही मिले। जैसे ही शहादत मिल जाए तो शवाल हो जाने की सूरत में रोज़ा ना रखना वाजिब होगा और रमज़ान हो जाने की सूरत में रोज़ा रखना वाजिब होगा। और तीसरी बात इस हदीस से मालूम हुई कि जब यकम शवाल के दिन किसी उज़र की वजह से ईद की नमाज अपने वक्त पर अदा ना की जा सके तो इसे अगले दिन अपने मसनून और मुस्तहब वक्त में अदा किया जाएगा। यानी जब 29 तारीख को मतला अबर आलूद हो जाए तो 30 दिन पूरे करना वाजिब होते हैं, चाहे कोई भी महीना हो। ये हुक्म इस्लामी तक़वीम के हर महीना को शामिल है। लिहाजा अगर रमज़ान का चाँद बादल की वजह से नज़र ना आए तो अगले दिन रोज़ा ना रखना वाजिब होगा। अगर ईद का इल्म इसके मसनून और मुस्तहब वक़्त निकल जाने के बाद वो मालूम होगा तो इसे अगले दिन तक मुअख्खर किया जाएगा। अलबत्ता अगर ईद का इल्म उस दिन में ही हो जाए और अभी ईद की नमाज का वक्त बाकी हो तो इसे फिलफौर अदा किया जाएगा, क्योंकि अब ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं है। लिहाजा मुतलक अगले दिन मुअख्खर करने की जो बात है उसकी कोई दलील नहीं है। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि किसी उज़र की वजह से अगले दिन अदा की जाने वाली ईद की यह नमाज अदा होगी, क़ज़ा नहीं होगी। ये अदा ही कहलाएगी, क़ज़ा नहीं कहलाए, क्योंकि ऐसा करने का हुक्म खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और जिस बात का भी हुक्म अल्लाह और उसका रसूल दे दें वो अदा होता है, वो क़ज़ा नहीं होता। तो लिहाजा ये ईद जो है क़ज़ा नहीं कहलाएगी, ये अदा ही कहलाएगी। यानी कि अब मोटी सी बात ये समझ आ गई कि अगर लोग जो है रात चाँद देखते रहे और लोगों को चाँद नज़र ना आया तो ज़ाहिरी बात है अब अगर 29वां दिन था तो चाँद देखा था, हो सकता है कल ईद हो जाए, लेकिन चाँद देखने की बहुत कोशिश की, चाँद नज़र ना आया, या फिर बादल थे, बादलों की वजह से नज़र ना आया, तो लोगों ने अब अगले दिन ज़ाहिरी बात है 30वां रोज़ा रखना ही रखना है। लेकिन अगले दिन कोई बंदा आया और उसने आकर बताया भाई आपने तो रोज़ा रखा हुआ लेकिन मैंने तो कल चाँद देख लिया था, यानी 29वीं रमज़ान की शाम को मैंने चाँद देख लिया था। तो लिहाजा उन्होंने कहा वाकई चाँद देख लिया था? हाँ जी चाँद देख लिया था। तो इसका मतलब आज तो ईद होनी चाहिए और आप लोगों ने ईद नहीं पढ़ी बल्कि रोज़ा रखा हुआ है। अब उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो ज़ोहर के बाद आकर बताए, और एक ये है कि वो 11 बजे आकर बता दे, 10 बजे आकर बता दे, तो इतने वक्त में जबकि ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती हो उस वक्त में आकर बताए। तो अब ये 2 सूरतें होंगी। तो भाई अगर वो वक्त पर आकर बता देता, वक्त के अंदर आकर बता देता है, तो उसी दिन मुसलमान रोज़ा भी खोल देंगे और ईद की नमाज भी अदा करेंगे। लेकिन अगर वो ज़ोहर के बाद आकर बताता है तो मुसलमान रोज़ा तो फ़ौरन खोल देंगे, रोज़ा तो नहीं रखेंगे, लेकिन चूँकि अब ईद की नमाज का वक्त नहीं, लिहाजा ईद की नमाज अगले दिन पढ़ेंगे। तो ये है मसला। तो हदीस आगे आती है, जिसके अंदर यह मसला बयान किया जाएगा कि जब हम ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो फिर हम कुछ ना कुछ खा कर जाएं।
کچھ نہ کچھ کھا کر جائیں. اگر کھجوریں ہوں تو وہ مسنون ہے, اور مسنون کھجوریں بھی وہ جو ہے تاک کھا کر جائیں, یعنی کہ 3 کھائیں 5 کھائیں اس طرح. روایت ہے ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتى یأکل تمرات اخرجہ البخاری وفی روایت معلقۃ ووصلها احمد یاکلہن افرادا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطر کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے صبح کو نکلتے تھے, یہاں تک کہ تاک تعداد میں چند کھجوریں تناول فرماتے کھاتے. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے, جبکہ صحیح بخاری کی ایک معلق روایت میں جس کو امام احمد نے موصول روایت کیا ہے, یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تاک کھجوروں کو ایک ایک کر کے تناول فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہے 2-3 کھجوریں لی منہ میں ڈال لی, نہیں, ایک کھجور کھائی گٹھری نکال دی, پھر دوسری کھائی گٹھری نکال دی, پھر تیسری کھائی گٹھری, اس طرح ایک ایک کر کے کھاتے تھے. تو اب اس حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لی جائیں اور ان کو وطر عدد میں کھایا جائے تاکہ وہ کھجوریں 3, 5, 7, 9 وغیرہ ہوں. تو عید الاضحیٰ جو ہے اس میں معاملہ الٹ ہے. عید الفطر میں ہم کچھ کھا کر جائیں گے اور عید الاضحیٰ میں ہم کچھ کھا کر نہیں جائیں گے, یہ سنت ہے, اور واپس آ کر کھائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اگر کوئی شخص اس کو عید الاضحیٰ والے دن فجر کی نماز کے بعد اتنی بھوک لگی ہوئی ہے, وہ نڈھال ہوئے جا رہا بھوک سے, تو لہٰذا وہ کھا سکتا ہے, وہ کھا کر چلا جائے, چونکہ اس کو اپنی جان بچانا فرض ہے اور وہ کھجوریں نہ کھانا وہ سنت ہے. لہذا ایسا شخص کھا سکتا ہے, یہ مسنون ہے, لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے. اگر کوئی کھا لے گا تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. ہاں لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کو خام خواہ صرف پیٹو بننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ پر کنٹرول کرے, وہ سنت پر عمل کرے اور وہ بغیر کھائے ہوئے جائے اور واپس آ کر وہ پھر کچھ کھائے. لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کھا لیتا ہے یا کوئی ایسا ہے کہ وہ رات کہیں سے آیا ہے اور وہ کھانا نہیں کھا سکا ہے, ایسے ہی وہ سو گیا لیکن صبح اٹھا ہے تو بے حد اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, تو اس کے تو ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے, تو لہذا وہ کھا سکتا ہے, ایسی کوئی بات پھر نہیں. روایت ہے وَأَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ النَّبِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي رواہ احمد والترمذی وصححہ ابن حبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز ادا کرنے کے لیے نہ نکلا کرتے تھے یہاں تک کہ کچھ تناول فرما لیتے تھے. اب وہ کیا تناول فرماتے تھے, وہ کھجوروں کا تذکرہ آگے. اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ تناول نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ نماز ادا فرما لیتے تھے. تو حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا کہ عید قربان کے دن نماز ادا کر لینے کے بعد کچھ کھانا چاہیے, اور اگر وہ اپنی قربانی کا گوشت ہو اور بالخصوص اس کی کلیجی ہو تو زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن آ کر کھائیں, اور آ کر جو کھانا ہے اگر وہ اپنی قربانی کا وہ کلیجی وغیرہ جو پہلے پکا لیتے ہیں, اگر گوشت یا کلیجی وہ کھائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو لہذا حدیث سے معلوم ہوا کہ عید الفطر کے دن کچھ کھا کر عید کو جانا مسنون ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے میں جلدی کی جائے کہ آج واقعی روزہ نہیں, کیونکہ اس دن روزہ نہ رکھنا واجب اور رکھنا حرام ہے. لہذا اس دن جو شخص جانے سے قبل کچھ کھائے گا وہ اس بات پر دلالت کرنے میں جلدی کرے گا کہ آج روزہ نہیں ہے. جیسے آفتاب کے ڈوبتے ہی روزہ دار روزہ کھولنے میں جلدی کرتا ہے تاکہ یہ بتلا دے کہ اب روزہ ختم ہو گیا. تو عید الفطر کے دن کھانے میں جلدی عبادت پر وہ جو ہے تازگی, یعنی کچھ کھا کر جائے گا تو تازہ دم ہوگا, تو لہذا وہ عید الفطر کی نماز اور خطبہ اور دعا وغیرہ وہ سن سکے گا صحیح طریقے سے. تو کھجوریں جو ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر کھجوریں ہی کھانے کو میسر ہوتی تھیں, اور دوسرا قول یہ کھجوریں کھانے کا حکم علی سبیل التعبد ہے. لیکن درست یہ ہے کہ کھجوروں کی تخصیص میں یہ دونوں علتیں ہی ہیں, یعنی کہ کھجوریں بھی کھا سکتا ہے اور کھجوریں کھائے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. البتہ بعض احباب نے اس باب میں طبی کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ کھجوروں کے بے شمار طبی فوائد ہیں,
جن کے پیش نظر عید الفطر کو جانے سے قبل خالی پیٹ ان کا کھانا افضل ہے، اور پھر ان کو کھانا وطر میں یعنی طاق عدد کی تخصیص اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی وطر ہے اور وہ وطر کو محبوب عدد شمار کرتے، جیسے حدیث میں ان اللہ وطر یحب الوطر، اس لیے وہ 3 کھاؤ، وہ 5 کھاؤ، 7 کھاؤ، 9 کھاؤ، ایسے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ احادیث ایک دوسرے کے اجمال کو جو بات اجمالاً ہوتی ہے اس کی تفصیل بیان کر دیتی، حدیث کی وضاحت کر دیتی، جیسا کہ گزشتہ حدیث کا بیان اس حدیث کے اجمال کو دور کر رہا ہے۔ اور عید قربان میں نماز کے بعد کھانے کا حکم اس لیے ہے، عید الاضحیٰ والے دن قربانی کی عید پہ بعد میں کھانے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ ہم اس دن اپنی قربانیوں کے کھانے کے مامور ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ بھی قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ چنانچہ یہ کھانا امر تعبدی بھی ہے اور مشروع بھی، لہذا افضل یہ ہے کہ عید قربان کے دن نماز کے بعد ہمارے پیٹ میں وہ کھانا سب سے پہلے جائے جس کے کھانے کے ہم مامور ہیں، اور وہ ہے قربانی کا گوشت، اس لیے قربانی جلدی کرنے کا حکم ہے۔ جی یہیں تک آج ہمارا سبق ہوگا، تو جو سبق آج پڑھا ہے اس بارے میں کوئی سوال، کوئی